بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کے اندر یہ نہ فلسطین ہے، نہ عراق ہے، نہ یہ افغانستان ہے، یہ وہ ملک ہے بنگلہ دیش، جو ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ اس ملک کے اندر آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ کیوں نکلے ہوئے ہیں، سب سے بڑی وجہ ان کی یہ ہے نریندر مودی۔ کل کے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر تمام مسلم لوگ باہر نکل آئے ہیں۔ یہ ایک بڑا احتجاج ہے مودی کے آنے سے۔ ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کے آنے سے اتنے لوگ ہنگامہ رہے اور لوگ زخمی ہوں، اور ہمارا میڈیا اس چیز کو آگے دکھا بھی نہیں رہا کہ مودی کی آنے کی وجہ سے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کس طرح اپنے احتجاج کر رہے ہیں۔ وہاں پہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، عام آدمی ہیں، مگر پولیس والوں نے جس طرح ظلم ڈھائے ہیں ان لوگوں کے اوپر، یہ ناقابل برداشت ہے۔ مگر یہ وہ زندہ عوام ہے جس کی آج لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش ترقی کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ یہ زندہ دل قوم ہے۔ یہ ہماری طرح یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو قوم ہوتی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے نکلتی ہے یا کرپشن بچانے کے لیے لوگوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مودی کے لیے سوالی نشان ہے انڈیا کے اندر۔ اور مودی تو ویسے ایک کلر بھی ہے، اور جو مسلمانوں کو قتل بھی کیا گیا تھا گجرات کے اندر، ایک مسلمانوں کا قاتل ہے مودی۔ تو اسی وجہ سے لوگ باہر نکل آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کو ویلکم نہ کیا جائے۔ ایک اہم احتجاج ہے بنگلہ دیش کے اندر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ خواتین، جو لڑکے ہیں، اور تمام تر جو پولیس کا جو پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے احکامات کیے گئے ہیں، ایک بہترین وے ہے جس کی وجہ سے لوگ نکل بھی آئے، مگر وہ اپنے آپ کو اور مضبوط کر کے نکل رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اگر قاتل ہوگا تو وہ ہمارے ملک میں اگر آتا ہے تو ہمیں اسے ویلکم نہیں، ان کو اس طریقے سے دیکھا جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اور عام آدمی کے بیچ میں اتنے مسائل ہو گئے ہیں کہ ایک مودی ہے جو RSS کا نظریہ لے کے انڈیا کے اندر داخل ہوا ہے، اور ان لوگوں نے ہندوازم کو جنم دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ مگر بنگلہ دیش کے اندر یہ ان کے پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کے لیے اپنے ملک کے حالات خراب کیسے کیے ہیں۔ ایک اہم انتہائی جو ہے شرمناک کی بات ہے حسینہ واجد کے لیے کہ ایک کلر کو آپ نے ویلکم بھی کیا ہے اپنے مفادات کے لیے۔ حسینہ واجد کے اوپر تمام تر جو ہے چارجز بھی ہیں، جو ان کے اوپر یہ جو الیکشن بھی ہوا تھا، جو کرنٹ الیکشن ہوا تھا، اس میں بھی ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے کہ وہاں پر لوگوں کو مارا بھی گیا تھا۔ تو حسینہ واجد صرف اپنے مفادات کے لیے، اور یہ ہے کہ تھوڑا سا ملک کے لیے بھی کام کر رہی ہے، مگر عام آدمی کے لیے نہیں سوچا جا رہا۔ وہاں پر یہ کوئی پرانے لوگ نہیں نکلے یا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ان کے لیے نہیں ہے، یہ سارے مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج نکلے ہیں۔ یہ ان کے لیے بڑا ہی دردناک اور بڑا دل دکھانے والا جو ہے نا سین ہے، جو لوگ وہاں پر ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ایک PDM تھا جو نہ رہا۔ PDM کے اندر اتنی دراڑیں آ چکی ہیں کہ ایک لفظ سلیکٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ شخص کہتا ہے بلاول زرداری کے سلیکٹ میں نے لفظ استعمال کیا تھا تو مجھے پتہ ہے کس طرح سے۔ ناظرین، یہ ان لوگوں کی اتنی گھٹیا سیاست ہو چکی ہے، صرف مفادات کی سیاست ہے۔ آپ لوگ جو ساتھ دیتے ہیں ان لوگوں کے کہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ لوگ کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں ملک کے لیے نکلنا چاہیے، اپنے لیے نکلنا چاہیے۔ اب مجھے کوئی بھی ان کا جو ورکر ہے مجھے کوئی بتا دے کہ یہ پاکستان کی مہنگائی کے لیے نکلے ہیں، پاکستان کی مفادات کے لیے نکلے ہیں۔ اگر یہ پاکستان کے لیے اگر کام کرتے تو آج ان کے اوپر کرپشن کے چارجز نہ ہوتے، اور یہ کرپشن کے چارجز نہ بھگت رہے ہوتے، اور یہ صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں اداروں کو۔ سب سے اہم بات ہے بیوروکریسی پہ لعنت بھیجتا ہوں میں، ایسی بیوروکریسی پہ جو 3 لاکھ 4 لاکھ کی سیلری لے کے حرام کھا رہے ہیں، اس کی اولاد بھی حرام ہی ہوگی۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور یہ دونوں پارٹیاں صرف مفادات کی سیاست کرتی ہیں۔ اور 9 پارٹیوں سے میں سوالات پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو حاصل کیا ہوا؟ نہ آپ کے اوپر سے کرپشن چارجز ہیں، نہ آپ کے اوپر جو ہے ایسی چارجز، آپ کی روڈ پہ نکلے ہیں۔
فائدہ تو صرف سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو ہوا، نون لیگ تو وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اب ایسی نابالغ سیاست کے اوپر یہ لوگ نگلتے ہیں۔ میں تو ان ورکر سے پوچھتا ہوں، پی پی کے ورکر سے، نون لیگ کے ورکر سے یہ پورے سوالات چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ان کو اپنی زندگی کے اندر آنے والی نسلوں کے جو کوئی خیال نہیں ہے کہ آنے والی نسلیں کس طرح زندگی گزاریں گی، اور ان کو ساتھ دے کر ان کے خزانے بھرنے۔ اب اس کی شکل دیکھیں، سارا اب 50 سال کی عمر سے زیادہ ہے اور سارا خرچہ ان نے اپنی شکل پہ کیا ہوا ہے، اور اس کی ڈریس دیکھ، اور یہاں پر عام آدمی جو ہے بھوک مر رہا ہے، ان کو کھانے کو نہیں لینی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے۔